الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد۔ علماء دیوبند کے حوالے سے یہ سیمینار ہے اور میں منتظمین کو اسلامک رائٹر موومنٹ، ادارہ الحسنات، خلافت راشدہ اکیڈمی میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کا اہتمام کیا۔ یہ وقتاً فوقتاً یہ ضرورت ہے ہماری، اس قسم کے پروگرام جو معلوماتی ہوں وہ ہوتے رہنے چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند کے حوالے سے، دیوبندیت کے حوالے سے دو باتیں عرض کروں گا۔ ایک بات تو یہ کہ ہمارا حال تقریباً یہ ہو گیا ہے اپنے مسلک کے حوالے سے بھی، اپنے مرکز کے حوالے سے بھی، کہ وہ ایک کہاوت ہے کہ 4-5-6 نابینا اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے کہا ہاتھی دیکھنا ہے۔ اب نابینوں نے تو ہاتھی دیکھنا ہے ٹٹول کے، ان کو ہاتھی کے بال لے گئے۔ جس کا ہاتھ اس کے پیٹ پر پڑا اس نے کہا جی بڑا چھا یا پتہ نہیں کیا ہے پڑا۔ جس کا ہاتھ اس کی سونڈ پر پڑا اس نے کہا جی بہت بڑی کوئی پتھر کی چیز ہے کوئی بات۔ جس کا ہاتھ اس کے دانتوں پر پڑا تو اس حساب سے ٹانگ پر پڑا تو ستون ہے۔ ہر ایک نے جو ٹٹولا سمجھ آ رہا کہ ہاتھی اس کو کہتے ہیں۔ ہاتھی مجموعے کا نام ہے، ہاتھی نہ ٹانگوں کا نام ہے، نہ دانتوں کا نام ہے، نہ سونڈ کا نام ہے، نہ پیٹ کا نام۔ پہلی گزارش ہاتھی کا نام ہے۔ اب ہمیں سے جس کے قابو جو چیز آ جاتی ہے اب وہی دیوبندیت ہے۔ دیوبندیت سب کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک تو میں نے یہ دوسری بات بھی مختصر عرض کروں گا۔ دیوبندیت کیا ہے؟ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کے احاطے میں گزرے ہوئے ایام اپنی یادداشتیں لکھی ہیں۔ اس دور میں جب شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن قدس اللہ سرہ العزیز دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے، شیخ الحدیث تھے، لیکن دوسری طرف تحریکی آزادی کے قائد بھی تھے۔ اور مرحلہ یہ آ گیا تھا کہ اب انہوں نے دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ ہو جاتا ہے ایسا تحریکات میں، تعلیمی کاموں میں جب زیادہ شدت آتی ہے نا، ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریکی سرگرمیوں میں اضافہ ہو رہا تھا اور پورے ملک میں تحریک منظم ہو رہی تھی، اور لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ اگر یہ تحریکی کام کا مرکز دیوبند رہا تو دیوبند کو نقصان پہنچے گا۔ یہ مرحلہ تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے منتظم مولانا مناظر حسن گیلانی لکھتے ہیں کہ مجھے دارالعلوم کے اہتمام نے کہا کہ یار بابا جی کو پوچھو بابا جی کا پروگرام کیا ہے، بابا جی چاہتے کیا ہے، ذرا ٹٹولو ذرا بابا جی چاہتے کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سارے معاملات سارے بڑے گڑبڑ کر بیٹھے۔ یہ دونوں باتیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ مولانا کہتے ہیں میں نے حضرت کی خدمت میں ایک دن پہ موڈ دیکھا تو میں نے کہا حضرت دارالاہتمام میں محتممین میں آپ کی بعض سرگرمیوں کے حوالے سے تحفظات پائے جاتے ہیں کہ ہم زد میں نہ آئیں، اور یہ ان کا سوچنا ٹھیک تھا۔ ان کو ایک کام کے لیے دوسرے کو خراب نہیں کرنا چاہیے، ایک کام کے لیے دوسرے کو خراب نہیں کرنا چاہیے، ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ تو مولانا نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ الہند نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تعلیمی کام میں رکاوٹ نہیں مانتا، لیکن میرے نزدیک شیخ الہند کا نقطہ نظر کیا ہے، میرے نزدیک میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کیوں قائم کیا تھا؟ 1857 کے نقصانات کی تلافی کے لیے۔ ایک جملے میں ساری بات ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد بدل گئی تھی ساری صورتحال، پورا منظر بدل گیا تھا۔
1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہمیں جو نقصانات اجتماعی طور پہ ہوئے، ان نقصانات کی تلافی کے لیے، ان کو کور کرنے کے لیے استاد محترم نے یہ مدرسہ بنایا تھا۔ میں تو اب سارے کام چھوڑ کر اس کے لیے خود کو وقف کروں گا، شیخ الہند نے کہا۔ اچھا، اس میں وہ کیا تھا؟ 1857 کے نقصانات کیا تھے؟ 1857 میں آزادی کی جنگ لڑی گئی تھی، ہم شکست کھا گئے تھے، انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، پھر انگریز حکومت خود آ گئی، برطانیہ نے براہ راست قبضہ کر لیا اور سارا نظام بدل دیا۔ میں اس کے نقصانات کو 5 حصوں میں تقسیم کروں گا، اور پھر دیوبند کی تاریخ پوری پڑھے آپ کو کوئی پورچہ خالی نظر نہیں آئے گا، کوئی پوری تاریخ پڑھ لیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہمیں اجتماعی طور پہ کیا نقصانات ہوئے تھے؟ 5 چیزیں۔ پہلی بات، ہمارا اقتدار چھن گیا تھا۔ جیسے کیسے بھی تھے، ہم حکمران تھے، بر صغیر کے ہم حکمران تھے۔ بادشاہ ظفر ہی تھا لیکن بادشاہ تھا بادشاہ ظفر ہی تھا لیکن مسلمان تھا، بادشاہ تھا۔ ایک تو ہم سے وہ چھین لیا، اور پتہ نہیں کب اس کی تلافی ہوگی۔ ہم سے 1857 کے بعد ہمارا قانون چھن گیا تھا۔ 1857 سے پہلے ہمارے ملک کا قانون کیا تھا؟ پورے ملک کا، پورے بڑے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، برما، سب کا شریعت اسلامیہ، فقہ حنفی، فتاوی عالمگیری۔ یہ نقصان تھا یا نہیں تھا؟ ہم سے پورے بر صغیر میں ہمارا قانون جو شریعت اسلامیہ کا قانون تھا اور فقہ حنفی کا قانون، فتاوی عالمگیری نافذ تھا۔ انگریزوں نے آ کے قانون کو کیا کیا؟ منسوخ کیا، اور اس کی جگہ برٹش لا لائے۔ وہ جو قانون ہم سے چھن گیا تھا، نقصانات میں شمار کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ابھی تک وہ بحال ہوا ہے، ملک کے کسی حصے میں بھی، بر صغیر کے کسی حصے میں بحال ہوا ہے؟ ایک مورچہ تھا ہمارا، ایک وہ مورچہ پہلا، یہ دوسرا مورچہ ہے۔ ہم سے ہمارا قانون چھن گیا تھا، ابھی تک چھنا ہوا ہے۔ تو تیسری بات، ہم سے ہماری تعلیم چھین لی گئی تھی۔ درس نظامی ملا نظام الدین سالوی کے دور سے 1857 تک تقریباً 150 سال بنتا ہے، نافذ تھا۔ اس میں 81 علوم بھی تھے، قرآن پاک تھا، حدیث تھی، فقہ تھی، عربی تھی، فارسی تھی۔ 1857 کے بعد اس نصاب میں سے انگریزوں نے 5 مضمون نکال دیے تھے۔ قرآن پاک نکال دیا تھا، حدیث و سنت نکال دی تھی، فقہ و شریعت نکال دی تھی، عربی زبان نکال دی تھی، فارسی زبان نکال دی تھی۔ یہ ہماری تعلیم چھین لی ہے۔ اب تک اس کے بعد آج تک وہ ریاستی اداروں میں آئی ہیں واپس، یہ 4-5 چیزیں اب تک واپس آئیں۔ کتنی ہو گئی؟ 3۔ چوتھی بات، ہماری زبان ہم سے چھین لی تھی۔ ہماری سرکاری زبان فارسی تھی، علمی زبان عربی تھی، دونوں چھن گئی ہم سے۔ چھنی یا نہیں چھنی؟ اس کی جگہ کون آیا؟ انگریزی آ گئی۔ ہماری سرکاری زبان، دفتری زبان فارسی تھی اور علمی زبان عربی تھی، دونوں ہم سے چھن گئی۔ یہ کون کتنے نمبر کا نقصان ہے؟ 4۔ پانچواں کہ ہمارے کلچر اور ہماری تہذیب کو چیلنج کر دیا تھا انگریز نے، اور انگریز کے ماننے والوں نے کہ نہیں، انگریزی تہذیب ہماری تہذیب سے بہتر ہے۔ تہذیب اور ثقافت کی جنگ، ہم پر انگریزوں نے اپنی ثقافت، اپنا کلچر، اپنی تہذیب مسلط کرنے کی کوشش کی۔ وہ کشمکش ابھی تک جاری ہے۔ ان کا بس نہیں چل رہا کہ ہماری رگوں میں، ہماری
گراس لیول پر ہماری جڑوں میں ہماری تہذیب رچی بسی ہے، اور اب تک دنیا کے باقی مسلم ممالک میں وہ پرانی تہذیب باقی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ آپ عربوں میں چلے گئے، پرانی تہذیب پر ہے یا نئے کلچر پر ہے؟ ہم سے نہیں چھین سکے۔ یہ جو 5 مورچے تھے ہمارے، بنیادی مورچے 5 ہیں ہمارے: اقتدار، دوسرا قانون، تعلیم، زبان، کلچر۔ دارالعلوم دیوبند ان میں سے جس شعبے میں جو چیز بچی ہوئی ہے اس کے پیچھے دارالعلوم دیوبند کھڑا ہے۔ اب چیک کر، اور اب تو دنیا کی بین الاقوامی یونیورسٹیوں میں، جرمن میں، امریکہ میں یہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ یہ دیوبند نے کیا ہے۔ دیوبند اس مشن پہ کھڑا رہا ہے، آج تک کھڑا ہے، جس کو شیخ الہند نے کہا تھا 1857 کے نقصانات کی تلافی۔ اس کے 5 دائرے میں نے گنے ہیں۔ اب تک ان محاذوں پر 5 محاذوں پہ جنگ کون لڑ رہا علمی دنیا میں؟ ایک بات کہہ کے بات ختم کروں، مغرب تو طے کیے بیٹھا ہے۔ میں نے ایک دفعہ حوالہ دیا تھا، ڈی انڈیپینڈنٹ، دنیا کا بڑا اخبار ہے، لندن سے چھپتا ہے۔ اس نے شرق کے مراکز، یہ ٹائٹل تھا اس کا، شرق کے مراکز سے تجزیہ کیا تھا۔ شرق کسے کہتے ہیں؟ وہ ایک بات ذہن میں رکھیں، ہم شرق کہتے ہیں آسمانی تعلیمات سے دستبردار ہو کر انسانی خواہشات پر آنا، ہمارے نزدیک کیا ہے؟ شر ہے۔ ان کے نزدیک انسانی نفسیات اور خواہشات سے ہٹ کر آسمانی تعلیمات کے طرف جانا کیا ہے؟ شر ہے۔ وہ شر کسے کہتے ہیں؟ لائٹنگ کا دور ختم، یہ واپس جانا چاہتے ہیں یار، یہ واپس آسمانی تعلیمات کے دور کی طرف واپس جانا چاہتے ہیں۔ ان کے نزدیک شر یہ ہے۔ خیر، پورے صفحے کی رپورٹ تھی، اس میں لکھا ہوا تھا 2 تصویریں اوپر کہ شرق کی دنیا بھر میں شرق کے اور شرق کی سپلائی کے یہ 2 مرکز ہیں، اور نیچے لکھا تھا کہ دنیا میں اس شرق کے پھیلاؤ کا ذریعہ دینی مدارس ہیں، جنوبی ایشیا کے دینی مدارس، ساؤتھ ایشیا کے دینی مدارس ہیں، اور ان کی نمائندگی یہ 2 تصویریں کرتی ہیں۔ ایک تصویر دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث کی ہے، دوسری بستی نظام الدین کے تبلیغی مرکز کی ہے۔ یہ شرق کے مراکز ہے۔ تو میں نے اس پر برمنگھم میں بہت بڑی کانفرنس تھی، لوگ اپنا بڑا ذوق ہے، وہ مذمت کر رہے تھے اس کی، یہ کس نے بکواس کیا۔ میں نے کہا نہیں یار، میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بالکل ٹھیک کیا۔ انہوں نے دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ عالمی تہذیبی کشمکش، فکری کشمکش، انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہماری لڑائی ہے کس سے۔ میں نے کہا میں شکریہ ادا کرتا ہوں انڈیپینڈنٹ کا، میں نے کہا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے یہ بات واضح کر دیا کہ آپ کی لڑائی ہے کس سے۔ میں نے کہا ایک فرق ہے، میں نے کہا ایک مینوفیکچر ہے، دوسرا ڈسٹریبیوٹر ہے۔ یہ 2 تصویریں دی ہیں، ٹھیک، بالکل ٹھیک دی ہیں۔ شرق جس کو تم شرق کہتے ہو، اس کے مراکز یہی ہیں، سپلائر بھی یہی ہیں اور مراکز بھی یہی ہیں۔ میں نے کہا صرف ایک فرق ہے، ایک مینوفیکچر ہے، کون؟ دیوبند، اور دوسرا ڈسٹریبیوٹر ہے، کون؟ یہ ہمارا یہ محاذ ہے، یہ 5 میں نے دائرے ذکر کیا، ہمارا یہ محاذ ہے۔ ہم حالت جنگ میں ہیں، انشاءاللہ رہیں گے جب تک اللہ کو منظور ہے۔ تو میں اپنے بھائیوں سے یہ کہا کرتا ہوں، یار پورے تناظر پہ دیکھ کر ہاتھی کو بطور ہاتھی دیکھو، اس کے اعضاء کے دیکھ کر یہ ہر عضو کو ہاتھی نہ بنا لو۔ دیوبندیت مجموعے کا نام ہے، ایک اجتماعی ملی جدوجہد کا نام ہے، تعلیم بھی اس کا بنیادی حصہ ہے، زبان بھی اس کا بنیادی حصہ ہے، کلچر بھی اس کا بنیادی حصہ ہے، لیکن دیوبند پیکج کا نام ہے۔
ان تمام ملی ضروریات کا پیکج ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے بزرگوں کے مشن پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔